ہم تمام علماء کرام کی مخلصانہ دینی خدمات کی قدر کرتے ہیں اور حق کی تلاش میں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے ان سب کے موقف کو تقابلی مطالعہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد فرقہ واریت سے مبرہ اور دینی یکجہتی کا قیام ہے۔ مذکورہ عنوان پر تفصیلی بیانات لیے تمام علماء کے مکمل ویڈیوز لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ایسی مزید تقابلی مطالعہ پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ریلیجیس پرسپیکٹو دیکھنے کا شکریہ۔ عنوان: خوش آمدید ناظرین، ہم آج جو ویڈیو آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس سے ہمارا روزانہ کی بنیاد پر واسطہ رہتا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ کیا امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے گا؟ اس مسئلے پر ہم نے مختلف جید علماء کرام کے بیانات آپ کے لیے ترتیب دیے ہیں اور ہر بیان کے بعد اس کا خلاصہ بھی پیش کیا ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام مکاتن فکر کی دل سے عزت کرتے ہیں اور اصول دین پر مبنی تمام عقائد کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا پیغام ہے کہ اختلاف جائز ہے لیکن انتشار جائز نہیں۔ یہ تقابلی ویڈیو آپ کے مطالعے کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اختتام میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور مزید تقابلی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اچھا، یہ قرات کس پر لازم ہے؟ تنہا نماز پڑھنے والے پر لازم ہے اور امام پر لازم ہے۔ امام کے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھ رہا ہے چاروں رکعتوں میں خاموش رہے گا اور پانچوں نمازوں میں خاموش رہے گا۔ امام کے پیچھے کسی کو بھی قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو حنفی کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ اپنے مقتدیوں کو کہتے ہیں کہ تم کوئی قرات نہ کرو، تمہاری نمازیں ہو جائیں گی۔ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، حنفی لوگ حدیث کو نہیں مانتے۔ ہم جواب میں کیا کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ امام کے بارے میں ہے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ جو مقتدی ہے اس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ تو فجر، مغرب اور عشاء یہ تو قرآن نے منع کر دیا کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے، مغرب میں بلند آواز سے ہو رہی ہوتی ہے، فجر میں بلند آواز سے ہو رہی ہوتی ہے، عشاء میں بلند آواز سے ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت قرآن کا حکم ہے کہ غور سے تم نے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو واضح طور پہ آ گیا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ باقی رہا ظہر کا معاملہ، عصر کا معاملہ، ظہر میں امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے، عصر میں امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے، تو حنفی اس میں بھی منع کرتے ہیں۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے منع کرتے ہیں کہ حضور کی ہی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ جو امام قرات کر رہا ہے وہی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث سے، مسلم شریف کی واضح حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تم ظہر میں بول سکتے ہو کیونکہ ظہر میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، نہیں، پانچوں نمازوں کے لیے آپ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ پانچوں نمازوں میں ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ کہ جب نبی نے فرما دیا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے تو مقتدی کو مزید کوئی اضافی قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں، فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے۔ اس عنوان کے تحت مولانا طاہر مدنی صاحب امام ابو حنیفہ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سون فاتحہ یا کوئی اور قرات نہیں پڑھنی چاہیے۔ مولانا کے مطابق قرات صرف تنہا نماز پڑھنے والے پر اور امام پر لازم ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کو چاروں رکعتوں اور پانچوں نمازوں میں خاموش رہنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سون فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ حکم صرف امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں۔ جہرن و سنرن نمازوں میں بھی مقتدی کو خاموش رہنا ہے، اسے قرات کی اجازت نہیں، اور اس کی دلیل کے طور پر مسلم شریف کی ایک حدیث لائے ہیں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مولانا طاہر مدنی صاحب کے نزدیک مقتدی پانچوں نمازوں میں قرات نہیں کرے گا اور امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوگی۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ مفتی اکمل قادری صاحب مذکورہ مسئلے پر کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔
ابھی کے کویشچن لیتے ہیں. ایک بھائی نے کہا کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے. دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہو، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے. جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے. جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں. لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں. اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں، یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے؟ اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامامی قراءۃ لہو. اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی. جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی. اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے. تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا. اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے. ابھی اپنے سنا کہ مفتی اکمل قادری صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی قرات نہیں کرے گا بلکہ خاموشی سے سنے گا، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. اس ضمن میں مفتی صاحب نے ماسلم شریف کی ایک مشہور و معروف حدیث سے دلیل دی اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور روایت بیان کی جو بظاہر متضاد تھی، لیکن بہت خوبصورت انداز سے دونوں روایات میں تطبیق قائم کرتے ہوئے یہ نتیجہ بیان کیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو گناہگار ہوگا کیونکہ حدیث کے خلاف ہے. آئیے اب سنتے ہیں کہ مذکورہ مسئلے پر جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کیا علمی رائے رکھتے ہیں. آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں دو رائے ہو گئی، بلکہ تین. ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے. ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے. جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی. جناب ڈاکٹر اسرار صاحب نے 3 ائمہ کے اقوال پیش کیے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان کے نزدیک کس امام کا قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ قول معتدل ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بھی اس بات کے قائل معلوم ہوتے ہیں کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سننا ہی صحیح ہے. آئیں اب سنتے ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو کہ ان کے مطابق امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے یا نہیں. بھائی نے سوال کیا کہ امام کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں تو نماز میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے. تو امام کے ساتھ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو تو جتنی بھی نمازیں خاموش پڑھی جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں سری نماز، خاموشی سے جو پڑھی جاتی ہے اس میں تو آپ سب کچھ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضمی سورہ بھی ملائیں گے پہلی 2 رکعتوں میں، بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ. تو پتہ چلا 4 رکعت میں سورہ فاتحہ. یہ کب کب ہوں گا؟ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت. اب رہا معاملہ جہری نمازوں میں سری رکعتیں، مطلب وہ نمازیں جس میں امام زور سے پڑھاتا ہے لیکن ان میں کچھ رکعتیں خاموش رہتا ہے، جیسا کہ مغرب کی 1 رکعت، عشاء کی 2 رکعت. اس کے اندر امام جو ہے ایک پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھتا ہے، بعد میں مغرب میں 1 رکعت میں خاموش رہتا ہے، عشاء میں 2 رکعت میں خاموش رہتا ہے.
ان تینوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، اس میں کسی کا بھی اختلاف ہے ہی نہیں، خاموش نماز میں اور خاموش رکعت میں ہو گیا۔ اختلاف کہاں ہے علماء کا؟ وہ جو جہر میں ہوں، مطلب امام جب زور سے پڑھاتا ہوں، جیسا کہ فجر کی 2 رکعت، اس کے بعد مغرب کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، 2 رکعت عشاء کی 4 رکعت ہے، لیکن 2 میں پڑھاتا ہے نا آواز سے، تو میں آواز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 6 رکعتوں میں اختلاف ہے کہ بھائی ان میں جو ہے آدمی خود پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا۔ اس میں 2 قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ امام کی قرات کافی ہے، مقتدی کو ضرورت نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ اس کے پیچھے فالو کریں گے، ٹھیک، امام کے ساتھ اس کو آپ پیچھے فالو کریں گے، اور یہ راجح قول ہے کہ آپ بھی امام کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک، خاموشی سے پڑھیں گے۔ تو لہٰذا ظہر اثر کا تو مسئلہ ہی نہیں رہا، مغرب کی 1 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت کا مسئلہ ہی نہیں رہا، فجر کی 2، مغرب کی 2 آواز والی اور عشاء کی 2 آواز والی جہری نماز کا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں بھی جو راجح قول ہے، اکثر اماموں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ اس میں بھی امام کے پیچھے پڑھا جائے گا، تو آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں خاموشی میں امام کر رہا ہے، تو رکعت کا ہوا، رکوع کر رہا ہے تو آپ کو سب پڑھنا ہے، آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد جواب دینا ہے، آپ کو سجدوں کی تسبیح پڑھنا ہے، دونوں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اتحیات پہلے اس میں پڑھنا ہے، بعد میں اتحیات، درود اور دعائے معصورہ سب کرنا ہے، صرف مسئلہ جہر کا ہے، وہ بھی 6 رکعتوں کا مسئلہ ہے جہر کی، تو یاد رکھیں اس میں اختلاف ہے، بٹ راجح مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں بھی سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھا جائے گا۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اہل حدیث طبقے میں خاصی شہرت کے حامل ہیں۔ یہ فرما رہے تھے کہ وہ نمازیں جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اس میں بہتر تو یہی ہے کہ مقتدی خاموش رہے۔ آگے جا کر جو بات فیض صاحب نے فرمائی وہ بڑی انفرادی ہے اب تک کی ہماری ویڈیو میں۔ وہ بات یہ ہے کہ فیض صاحب کے نزدیک وہ نمازیں، یہاں تک کہ وہ رکعتیں جن میں امام خاموشی سے قرات کرتا ہے، اس میں مقتدی کو بھی باقاعدہ قرات کرنی ہوگی۔ اب ہمارے پاس ایک اور موقف آ چکا ہے، آئیے اب سنتے ہیں ہم جناب مولانا مکی الحجازی صاحب کو، جو اپنے منفرد اندازن بیان اور حرم شریف میں مسائل بیان کرنے پر کافی شہرت کے حامل ہیں۔ ایک عربی ظالم نے قرآن پاک سر پہ رکھ کر اللہ کی قسم کھائی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قسم کی بھی ضرورت نہیں، ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قسم کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو حدیث رسول اللہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آپ مجھے یہ کریں کہ کوئی نماز دکھائیں جس میں فاتحہ نہ ہو، مثلا میں نے نہ پڑھی لیکن امام نے تو پڑھی نا، فاتحہ تو آ گئی نا نماز میں، تو نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ بھئی مقتدی نہ پڑھے، وہ گھر سے نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، اور یہی حدیث صحیح ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں، اور تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہے، امام کی قراءت جو ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں حضور نے سکھلایا ہے نمازیوں کو اور مقتدیوں کو، وظیفہ بتلایا ہے کہ اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فسجدوا، اور آخر میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا نہیں ہے۔ مقتدی کا وظیفہ ہے کہ وہ کہے آمین بس۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے رسول اللہ کی کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، ایک آدمی اگر رکوع میں آ کے ملا ہے اس کی رکعت شمار ہوگی، اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ یہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور امام ابو حنیفہ پہ اللہ رحمتیں کرے، انہوں نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو امام 4 حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے اس کو تو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتا، جو صرف ایک حدیث پکڑے ہوئے ہیں وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ ہے کہ جب تم اکیلے ہو یا امام ہو، اگر مقتدی ہو اذا قرأ فانصتوا، چپ رہو،
اور اگر مقتدی ہو تو امام کی قرات ہو. اب مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر مثلا ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں قرات سری ہوتی ہے، امام ایسا پڑھتا ہے، ہم تو نہیں سن رہے نا. اگر اس نے کوئی ایسی آیت پڑھ لی جس میں سجدہ ہے، تلاوت ہے، تو امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. ہم بھی کریں گے ہی نہیں کریں؟ جب ہم نے سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو ہم کیوں کریں؟ معنی یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے. اچھا، اگر امام سے غلطی ہو جائے تو سجدہ صاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اگر امام سجدہ صاف کرے، ہم بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ معلوم ہوا کہ اس کی غلطی بھی ہماری غلطی ہے. تو اس لیے بلا وجہ کسی پر نہ قرآن کی قسمیں کھایا کریں، اور تمام ائمہ الحمدللہ کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، صرف سری میں پڑھ لیا کرے. اور اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں پڑھے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مقتدی ہے تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ خاموشی ہے. تو تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. مولانا کی الحجازی صاحب کا موقف ایک دم صاف اور واضح ہے. مولانا بھی یہی مانتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے گا اور کسی بھی نماز میں قرات نہیں کرے گا، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے احادیث اور ائمہ سے دلائل دیے. مولانا کا خاصہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کو بڑی سمجھداری اور اتنے آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ عام سے عام انسان بھی آسانی سے مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے. آپ نے سن لیا ہے کہ کیسے مولانا نے اس معاملے پر مختلف جگہوں سے پیدا کی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا اور مسئلے کو آسانی سے بیان فرما کر حل کر دیا ہے. اب سنتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو کہ وہ اس مسئلے کو کیسے بیان کرتے ہیں اور کیا موقف رکھتے ہیں. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو، مگر امام وقفہ نہ کر رہا ہو. یہ ایک طرف کی حدیث ہے نا، میں نے اس کے بارے میں میری ویڈیو 1 ملین کراس کر چکی ہے. نیو فاتحہ خلف الامام، میں نے اس میں بتایا کہ اس میں ایکسیپشن ہے جہری نمازوں کے حوالے سے، جہاں پہ امام اونچی قرات کرتا ہے وہاں پہ اگر وہ وقفہ دے دے تو آپ پڑھ لیں، اگر وقفہ نہ بھی دے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوگی. رہ گی سرن جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، یا جہر نمازوں میں جو آخری رکھتے ہیں، جس طرح عشاء کی آخری 2 رکھتے ہیں یا مغرب کی آخری رکعت، اس میں تو آپ پڑھ لیں گے، لیکن جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے. ایک حدیث مسلم شریف کی بڑی تگڑی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو. جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو. تو اس حدیث مسلم شریف کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہاں نبی علیہ السلام قرات سے مراد سورہ فاتحہ کی قرات لے رہے تھے، تبھی تو ولضالین آیا نا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم خاموش ہو جاؤ. تو آپ نے امام کو خاموشی سے سننا ہے. البتہ جو وقفے ہیں، جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 2 سکتے کیا کرتے تھے، ایک فاتحہ سے پہلے ثنا کے لیے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے اگر کسی نے فاتحہ پڑھنی ہے. وہ افضلیت غیر افضلیت ہے، وہ وقفے کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. ہم اہل حدیثوں سے یہی تو کہتے ہیں کہ دوسری طرف تم لوگ فجر کیے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 10-15 سیکنڈ کے لیے لیٹتے ہو کہ جی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا، نہ نیند آئی ہوتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، صرف سنت پہ عمل کرنے کے لیے. دیوبند اور اہل حدیث اور بریلوی مسواک لیے پھرتے ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے، ٹوپیاں سجائی ہوتی ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے. تو اس سنت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا کہ آپ قرات کے لیے وقفہ دیں. تو الحمدللہ ہم وقفہ دیتے ہیں. جہاں پہ کوئی وقفہ نہیں دیتا تو بس امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، باقی سرن میں آپ پڑھ لیں. انجینئر مرزا علی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ ثنا پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے وقفہ دینا سنت ہے، اور اسی میں مقتدی چاہے تو فاتحہ پڑھ سکتا ہے. ویسے تو سارے مکتبان فکر سنت پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس سنت پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. اگرچہ اگر کوئی ثنا کے بعد سکتہ نہ کرے تو اس پر کوئی سخت حکم نہیں، کیونکہ یہ افضل ہے. انجینئر صاحب اپنے اندازن بیان اور مختلف نقطان نظر کے سبب مشہور ہیں، اور اس کلپ میں بھی اپنے اس کی ایک جھلک دیکھ لی ہے.
اب سنتے ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب کو، جو عوام میں بہت مشہور ہیں اور لوگ ان کو بہت سنتے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ ثنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں۔ اس کی دلیل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، اور ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے ناصر البانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی، البتہ وہ سری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سوائے ام القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو۔ تو اور اقرأ بہا فی نفسک کے الفاظ بھی ہیں کہ تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ بھئی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی، لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں، لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، سری میں بھی کافی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اقرا بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو، تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، زبان سے نہ پڑھیں آپ، اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پوری حدیث ہے، اس میں آگے آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، سلیمان الاعمش ایک مشہور راوی ہیں، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے ترید احفظ من سلیمان، کہ سلیمان الاعمش کا اضافہ یہ مقبول ہے۔ اس کے الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد قرات بھی ضروری ہے، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امام کے پیچھے قرات بھی کی جائے۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے آپ نے، تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یا منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہے فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو جہری سری دونوں کو شامل ہے، لہذا آپ سے سورہ صرف وہ پڑھیں، ثنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو ابھی اپنے سنا یہ بھی یہی مانتے ہیں کہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے متعدد احادیث بیان کی ہیں اور اس کے مفہوم کو بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کا بھی ذکر کیا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ فاتحہ دل میں پڑھو، اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فاتحہ کے معنی و مفہوم پر دل میں غور کرو۔ مفتی صاحب مزید فرما رہے تھے کہ حدیث میں جب یہ وارد ہوا کہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے تو اس میں اس بات کی تفریق نہیں کی گئی کہ نمازیں بلند آواز والی قرأت کی ہوں یا وہ نمازیں جس میں امام خاموشی سے قرأت کرتا ہے، تو جب یہ تفریق حدیث میں نہیں تو ہر نماز میں امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے اور مقتدی فقط خاموش رہے گا۔ ناظرین، اپنے پوری ویڈیو میں دیکھا کہ جید علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ امام جب قرأت کرے تو مقتدی کو خاموش رہنا ہے، اور سب نے ہی احادیث کی روشنی میں یہ موقف بیان کیا ہے کہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ اگرچہ فیض سید صاحب اور انجینئر مرزا علی صاحب اس بات کے قائل معلوم ہوتے ہیں کہ امام جب بلند آواز سے قرأت کرے گا تو مقتدی خاموش رہے گا، اور جب امام خاموشی سے قرأت کرے گا تو مقتدی فاتحہ پڑھے گا۔ اپنے ویڈیو سے کیا سیکھا اور آپ کس عالم سے اتفاق کرتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید تقابلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہمارا چینل ریلیجس پرسپیکٹو دیکھنے کا شکریہ۔